السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، انسان کے لیے اس کی سب سے زیادہ ضرورت اور حاجت کا وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اس وقت جو چیزیں انسان کے کام میں آنے والی ہے وہ تو بہت ہے، انہی میں سے ایک ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی بندہ ہمارے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بے پناہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کیا کرو۔ انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کیا کرو۔ یعنی یہاں پر یہ بات واضح بتا دی گئی ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے وہ تمہارا اپنا نہیں ہے، ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کیا کرو۔ یہ بات واضح بتا دی گئی ہے کہ اللہ پاک کی جانب سے ایک انتظام ہے کہ دنیا میں جب کوئی انسان آتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، اور جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی اس کے ہاتھ خالی ہی ہوتے ہیں۔ نہ کفن میں کوئی جیب ہوتی ہے، نہ انسان اپنے ساتھ کوئی ساز و سامان لے جا سکتا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی انتظام فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی انسان آتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے، اور جب بھی کوئی یہاں سے جاتا ہے تب بھی وہ خالی ہاتھ ہی جاتا ہے، اور یہاں تک کہ انسان کے تن پر جو کپڑے ہوتے ہیں اسے بھی اتار لیا جاتا ہے اور ایک سفید چادر میں لپیٹ کر اسے اپنی آخری منزل کی طرف روانہ کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک انتظام کیا گیا ہے۔ یعنی یہ بات بتا دی گئی ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اللہ کی نوازش ہے، اللہ کی عطا کردہ چیزیں ہیں، اب تمہیں چاہیے کہ تم انہی میں سے خرچ کیا کرو۔ اب جب ہم خرچ کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور نوازیں گے۔ ایک چیز اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ انسان جب کوئی خرچ کرتا ہے تو شیطان اسے ورغلاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے جب تم خرچ کرو گے تو تمہیں فقر و فاقہ آ جائے گا۔ شیطان تمہارے دل و دماغ میں یہ بات ڈالتے رہے گا کہ جب تم خرچ کرو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے، تم مفلس ہو جاؤ گے، تم خود محتاج ہو جاؤ گے۔ قرآن پاک میں اس کی ہمیں دلیل ملتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، شیطان تمہیں محتاجگی سے ڈراتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے تو تم خود محتاج ہو جاؤ گے، اور تمہیں وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان تمہیں فحاشی، عریانیت، ننگے پن کی طرف خرچ کرنے کو کہتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک اچھی جگہ خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بھلائی کے جانب تمہیں بلا رہا ہے، بھلائی کے گھر کی جانب تمہیں بلا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے ہم تمہیں اس کا نعم البدل عطا کریں گے۔ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہے، ایک چیز تو بدل ہوتا ہے اور ایک بدلہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا ہم اس کو اس کا نعم البدل عطا کریں گے۔ بدلہ الگ شے ہے، جب
وہ بدلہ تو آخرت میں ملنے والی شے ہے، لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس کا بدل بھی عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا اس کی ترغیب دی کہ انسان کیا کرے، خرچ کیا کرے، اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ جب تک بندہ خرچ کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر اترتی رہے گی۔ انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہا کرے۔ اس بات کی قرآن مجید میں بارہا ہمیں ترغیب دی گئی۔ میں آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے چند فائدے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس خرچ کرنے کی بدولت، اس کی برکت سے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اس بات کا ثبوت ہمیں حدیث پاک سے ملتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما تطفئ ماء من النار، کہ جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، اسی طرح صدقہ کرنا، خیرات کرنا انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، بالکل ختم کر دیتا ہے۔ تو انسانوں کو چاہیے کہ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ دیکھیے اس دنیا میں ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خطا ضرور ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ دنیا کا ہر انسان کچھ نہ کچھ غلطی کیا ہوا ہے۔ اللہ کے انبیاء علیہ السلام ہی ایسے ہیں جو بالکل معصوم ہیں۔ اس کے علاوہ ان انبیاء علیہ السلام کے علاوہ تمام کے تمام انسانوں سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی لغزش ضرور ہوئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں دیں، اور اس برکت سے، اس اللہ کے راستے میں دینے کی برکت سے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے۔ ایک دوسرا فائدہ یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کہ اللہ کے راستے میں جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس خرچ کرنے کی بدولت، اس کی برکت سے ہمارے اوپر آنے والے مصائب کو، ہمارے اوپر آنے والی پریشانیوں کو ٹال دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے آنے والی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے کئیوں واقعات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں۔ چنانچہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک بوڑھی اماں تھی، وہ دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے بیٹھی رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک آئی کہ کھانے کے لیے کچھ دے دیجئے۔ ایک طرف وہ بوڑھی عورت تھی اور دوسری طرف اس کا بیٹا سفر میں گیا ہوا تھا۔ تو جب اس کو آواز آئی کھانے کے لیے کچھ دے دو تو فوراً وہ اٹھی۔ اس نے یہ خیال کیا کہ میرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ ہے، ابھی تو میں اس کو دے دوں گی اور شام تک مجھے کچھ نہ کچھ انتظام ہو ہی جائے گا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے سارا کھانا اس مانگنے والی کو دے دیا۔ جیسے ہی مانگنے والی کو دے دیا وہ چلے گیا، مانگنے والا تو چلے گیا۔ اب چند دنوں کے بعد اس کا بیٹا واپس سفر سے آیا، اس بوڑھی اماں کا بیٹا سفر سے آیا۔ جب وہ سفر سے آیا تو اس کی ماں نے اس سے پوچھا، بیٹا سب خیریت سے تو ہے؟ آپ سفر مر گئے ہوئے تھے، تو آپ کا سفر کیسا رہا؟ تو اس نوجوان نے کہا، اماں جان میں تو بہت ہی خطرناک حالات میں تھا۔ میں ایک جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک جنگلی جانور میرے پاس آ گیا، قریب تھا کہ وہ مجھے چیر پھاڑ ڈالتا، لیکن اچانک اتنی ہی دیر میں ایک سفید پوش، ایک سفید لباس پہنا ہوا انسان میرے پاس موجود ہوا اور اس نے اس جنگلی جانور کو مار دیا۔ اور اس نے یہ کہا کہ یہ لقمہ اس لقمے کے عوض ہے، یہ لقمہ اس لقمے کے بدل ہے، اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اماں جان مجھے تو کچھ وہ سمجھ نہیں آیا۔ تو اس کی ماں نے پوچھا، بیٹا یہ کس دن کا واقعہ ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو فلاں دن کا واقعہ ہے۔ ماں نے کہا یہ تو اسی دن کا واقعہ ہے جس دن میں نے اپنا لقمہ کسی غریب کو دیا تھا۔ تو یہ اس غریب کو صدقہ کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کے بیٹے کی حفاظت فرمائی۔ اس کے ہمیں اور 20 واقعات ملتے ہیں کتابوں میں کہ صدقہ خیرات کرنے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ ایک تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب کوئی بندہ
اللہ رب العزت کی رضا کے خاطر جب خرچ کرتا ہے، اللہ کے نبی کے حدیث ہے جب کوئی بندہ ایک کھجور بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے دائنے ہاتھ میں قبول کرتے ہیں، دائنے ہاتھ میں قبول کرتے ہیں۔ اور جس طرح تم، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے، اور جس طرح تم اپنے اصیل گھوڑے کی پرورش کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی پرورش کرتے ہیں۔ اور جب کل قیامت کے دن بندہ اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس صدقے کو ایک پہاڑ کی شکل میں انسان کو عطا کرتے ہیں۔ تو یہ تیسرا فائدہ ہے میرے عزیزوں۔ بہت سے فوائد ہے صدقہ خیرات کرنے کے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ ایک چوتھا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا دل پاک ہوتا ہے۔ احادیث میں ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں سے ان کا مال لے لیجئے، غریبوں کا جو حصہ ہے وہ لے لیجئے اور غرباء میں تقسیم کر دیجئے۔ ان کے اس خرچ کرنے کی برکت سے، ان کے اللہ کے راستے میں دینے کی برکت سے ہم ان کے دل پاک کر دیں گے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، تاکہ ان کے دل پاک ہو جائے، صاف و شفاف ہو جائے۔ انسانوں کے دلوں میں روحانی امراض آ جاتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے سے، اللہ کے راستے میں دینے سے یہ روحانی امراض، یہ روحانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کریں، اللہ کے راستے میں دیں۔ جب بھی کوئی مانگنے والا آئے تو ہم اسے دیں، جب بھی کوئی مدارس والے آئیں تو ہم ان کے لیے دیں، یہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کریں۔ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صدقہ خیرات کرنے کی برکت سے انسان کی جہنم سے حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق التمر، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگرچہ آدھا کھجور دے کر ہی صحیح۔ تو ہمیں اس حدیث مبارکہ سے سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ اللہ کے راستے میں ہم سے جتنا ہو سکا وہ دیں اور اپنے آپ کی حفاظت کرے جہنم کی آگ سے۔ یہ بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خرچ کرنے کی بدولت، اس کی برکت سے اس کے مال میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، کمی کوئی نہیں ہوتی۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے، کمی کوئی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے خرچ کرنے کی برکت سے، اس کے صدقہ خیرات کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ جب ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ خود اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جس کسی بندے پر رزق تنگ کیا گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، صدقہ خیرات کریں، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خرچ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اس برکت ڈال دیتے ہیں۔ ایک اور فائدہ میں آپ کو سناتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جنت میں داخل عطا کرتے ہیں صدقہ خیرات کرنے سے۔ خود احادیث میں اس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے، اور خود قرآن مجید میں بھی ہمیں اس کا اشارہ ملتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اعدت للمتقین، ہم نے جنت تیار کی ہے متقیوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، اطاعت کرنے والوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابعداری کرنے والوں کے لیے۔ اب یہ اللہ اس کے رسول کے حکم کی تابعداری کرنے والے کون لوگ ہیں، متقی لوگ کون ہیں؟ خود قرآن اس کے آگے اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو تنگی میں، خوشحالی میں، ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں۔
یہ فوائد ہے، بہت سارے فوائد ہیں۔ یہ چند فوائد میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں بے شمار چیزیں عطا فرماتے ہیں، بہت جنت میں داخلہ ملتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھی ہمارا تو ہاتھ تنگ ہے، ہم خرچ نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسا ہرگز بھی نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں تم سے جتنا ہو سکا اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ اب خرچ کرنے کے چند آداب ہے، وہ بھی ذہن میں رکھیے۔ آداب یہ ہے کہ خرچ کرتے وقت سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بندہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، وہ نشو و نما کے لیے، دکھاوے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے خرچ نہ کرے، خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرے، پہلا ادب ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے اخلاص اگر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرماتے۔ میں آپ کو اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک بادشاہ نے اپنے ملک میں اعلان کیا کہ میں ایک مسجد بنا رہا ہوں جس کے اندر کسی کا بھی ایک بھی سکہ نہیں لوں گا، میں اپنے ذاتی پیسوں سے مسجد بناؤں گا اور مسجد کو میں اپنا ہی نام دوں گا۔ چنانچہ اس نے اعلان کر دیا اور مسجد بنا دی، مسجد مکمل بن گئی۔ مسجد مکمل بننے کے بعد اس نے مسجد اپنے نام پر لگا لی کہ مسجد فلاں بن فلاں، مسجد بن گئی، اپنا نام لگا لیا۔ لیکن جب وہ رات کو سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ مسجد کے اوپر اس کا نام تھا اور فرشتے آئے اور اس مسجد کے اوپر اس کا جو نام لگا ہوا ہے اس نام کو ہٹا دیا۔ ایک دن اس نے خواب دیکھا، اس نے سوچا کہ یہ معمولی خواب ہے، یہ سوچ کر اس نے بات ڈال دی۔ دوسرے دن پھر اس نے وہی خواب دیکھا، تیسرے دن پھر اس نے وہی خواب دیکھا، تو اس نے دیکھا کہ بھئی میرا نام ہٹا کر کسی بوڑھی خاتون کا نام وہاں پر لکھ دیا گیا۔ تو وہ پریشان ہوا اور اس نے جا کر اس بوڑھی خاتون کو پوچھا، اس نے اس بوڑھی خاتون کو کہا، اس بادشاہ نے، کہ میں نے تو کہا تھا کہ یہ مسجد کے اندر کسی کا بھی ایک سکہ بھی نہیں لوں گا، سچ سچ بتا تو نے اس مسجد کے لیے کیا 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 ہے؟ تو اس بوڑھی اماں جان نے کہا، بادشاہ سلامت، میں تو غریب عورت ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کہاں سے خرچ کروں گی؟ تو اس نے کہا کچھ تو یاد کر، تو نے ایسا کچھ تو کیا ہوگا۔ اس وقت اس بوڑھی اماں نے کہا ایک چھوٹا سا چیز میرے ذہن میں ہے۔ اس نے کہا یہ کہ ایک مرتبہ میں اپنی محنت مزدوری سے واپس آ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے اور جن گدھوں کے اوپر پتھر لائے جا رہے تھے وہ گدھے باندھے ہوئے تھے اور ان کا چارہ تھوڑی دور رکھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ بھی گدھے یہ جو محنت کیے ہوئے ہیں یہ بھوکے ہیں۔ میں نے یہ تصور کرتے ہوئے، میں نے یہ سوچتے ہوئے، میں نے یہ خیال کرتے ہوئے وہ ان کا چارہ تھوڑا سا ان کے قریب کر دی اور وہاں سے چلی گئی، اور میں نے دل میں یہ دعا کی کہ اے اللہ میری بساط تو نہیں ہے کہ میں کچھ خرچ کروں، مجھ سے یہ ہو سکا میں نے یہ کر دیا۔ یہ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا اے بوڑھی اماں، تیرا یہ عمل بالکل اخلاص والا تھا، اللہ نے تجھے قبول کر لیا اور اللہ نے میرے اس ساری بنائی مسجد کو اللہ نے میرے لیے دھتکار دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی خرچ کریں وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ ایسا نہیں کہ بھی کسی کے نام کے لیے، کسی کو شہرت کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے، ایسا ہرگز بھی نہ ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ دوسری چیز یہ ہے، دوسرا ادب یہ ہے، دوسرے آداب یہ ہے کہ انسان جس کسی کو بھی دے اسے جتائے نہیں کہ میں نے تمہیں دیا ہے، میں نے تمہیں یہ کیا ہے، ایسا نہیں، بلکہ انسان جب خرچ کرے تو وہ خود اپن محتاج بن کے آگے والے کو دے، یہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان جو بھی خرچ کرے وہ حلال کمائی میں سے خرچ کرے، حلال کمائے بھی حلال، اور اسی حلال کمائی میں سے اللہ کے سامنے خرچ کرے۔ تو انسان کو چاہیے کہ کیا کرے؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خرچ کرے، دوسری چیز جس پر خرچ کیا جا رہا ہے اس پر احسان نہ جتائے، تیسری چیز یہ کہ انسان جو خرچ کرے وہ اپنی حلال کمائی میں سے خرچ کرے۔ یہ چند آداب ہے، اور ہمارے خرچ کرنے کی آج کی سب سے بہترین جگہ ہے، ہماری بہترین مصرف ہے، وہ ہے ہمارے مدارس۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خدام دین پر اور مدارس پر خرچ کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔